بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی والعشرون یعنی 22واں سبق۔ اس کا گرامر ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، لیکن چونکہ یہ موصوف صفت کی ترکیب ہے، یہ ترکیب التوصیفی موصوف صفت کی ترکیب ہے، اور موصوف اور صفت میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے اس کو پہچاننے میں، اس لیے آئیے ہم اس کو تفصیل کے ساتھ آج پڑھتے ہیں، اور امید ہے کہ اس کو غور سے سنا جائے اور اس پر کوشش اور مشق کی جائے تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے۔ اس میں موصوف کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کی صفت کوئی صفت یا خوبی بیان کی جائے۔ اور اس میں صفت وہ اسم جو ما قبل اسم کی، ما قبل مانے اس سے پہلے جو اسم ہے، ما قبل اسم کی کوئی صفت یا خوبی بیان کرے۔ چلیے، یہ تو ہم کل بھی پڑھ چکے تھے کہ اس میں موصوف اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی اسم آئے اور وہ اس کی صفت بیان کرے، اور اس میں صفت اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو اپنے پہلے والے اسم کی کوئی صفت بیان کرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عبارت کے اندر ہر جگہ دو اسم ہوتے ہیں، ایک پہلے ایک بعد میں، ہم کیسے یہ معلوم کر لیں کہ بعد والا اسم پہلے والے اسم کی صفت ہے؟ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ دیکھیے، صفت اور موصوف کے 10 چیزوں میں مطابق ہوتی ہے۔ صفت اپنے موصوف کے 10 چیزوں میں مطابق ہوتی ہے، یعنی 10 چیزیں ایسی ہیں جن میں صفت موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ ان 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے، اور وہ 10 چیزیں یہ ہیں۔ دیکھیے، نمبر 1 کیا ہے؟ واحد، تثنیہ اور جمع، ان میں سے ایک ہونا چاہیے، ان 3 میں سے ایک، واحد، تثنیہ اور جمع۔ ظاہر ہے کہ موصوف اور صفت یا تو واحد ہوں گے یا تثنیہ ہوں گے یا جمع ہوں گے، ٹھیک؟ جیسے ہم نے یہاں پر مثال دی ہے، کتاب جدید، نئی کتاب، تو یہ کتاب جدید نئی کتاب کیا ہے؟ یا تو یہ واحد ہوگا یا تثنیہ یا جمع، 3 میں سے ایک ہی ہوگا، تینوں نہیں ہوگا۔ تو ایک کون سا ہے یہاں پر؟ یہ مفرد ہے، واحد ہے، کہ کتاب ایک کتاب مفرد ہے، تثنیہ نہیں ہے، جمع نہیں ہے۔ تو وہ 10 چیزوں میں سے پہلے 3 چیزیں واحد، تثنیہ اور جمع۔ دوسری 3 چیزیں واحد، تثنیہ، جمع کو ہم نے ایک کیٹیگری میں رکھا ہے۔ دوسرا ہے رفع، نصب اور جر۔ آپ کا جو موصوف صفت ہوگا اس کے آخر میں جو اعراب ہوگا یا تو اس پر پیش ہوگا یا زبر ہوگا یا زیر ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یا اس پر رفع ہوگا یا نصب ہوگا یا جر ہوگا۔ ان 3 میں سے ایک ہی ہوگا، اس لیے ہم نے لکھا ہے ان 3 میں سے ایک۔ تو یہ دیکھیے، اس کو ہم نے رفع، نصب، جر کو بی کیٹیگری میں رکھا ہے۔ جیسے ہمارے پاس ہے کتاب جدید، تو اس میں کیا ہے؟ کتاب جدید میں رفع، نصب، جر میں سے ایک ہی اس پر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رفع ہے، ٹھیک؟ اس لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ اے میں سے یہ واحد ہے، اے کیٹیگری میں، بی کیٹیگری میں سے یہ اس پر رفع ہے۔ تو کل ہمارے پاس یہ آ گئی اب 3 اور 3 6، پہلے 3 میں سے واحد ہے، دوسرے 3 میں سے رفع ہے، گویا کہ پہلی 6 چیزوں میں سے 2 چیزوں میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ پہلے میں یہ دونوں واحد ہیں، جدید بھی واحد، کتاب بھی واحد، اور دوسرے میں جدید پر بھی رفع ہے، پیش ہے، اور کتاب پر بھی پیش ہے۔ تو 2 چیزیں ہمارے پاس پائی گئی 6 چیزوں میں سے، جن میں سے صفت موصوف کے مطابق پایا گیا۔ اب ہمیں دیکھنی ہے اور 2 چیزیں کیا ہیں، اور ان میں سے آیا صفت موصوف کے مطابق ہے یا نہیں۔ نمبر 3 ہے مذکر اور مؤنث، جس کو ہم نے سی کیٹیگری میں رکھا ہے۔ یہ 7ویں اور 8ویں چیز ہے، مذکر اور مؤنث۔ تو مذکر اور مؤنث میں سے ان 2 میں سے ایک، یعنی یا تو موصوف اور صفت دونوں مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے۔ اب آئیے، کتاب جدید، نئی کتاب، یہ کتاب مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، مؤنث کی علامت آخر میں گولتا ہوتی ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ تو کتاب جدید کیا ہے؟ مذکر۔ تو یہاں دیکھیے سی کیٹیگری میں ہم نے لکھا ہے سی میں مذکر،
اے میں واحد، بی میں رفع اور سی میں مذکر، تو 3 ہمارے پاس آ گئے۔ پہلے میں اے بی اور سی، پہلے میں 3، دوسرے میں 3، تیسرے میں 2، 3 اور 3 6، 2 8، 8 میں سے ہمارے پاس 3 چیزیں آ گئی، واحد ہے، رفع ہے اور مذکر ہے۔ اب ہمارے پاس لاسٹ والا ہے ڈی کیٹاگری، جو 9واں اور 10ویں چیز ہے، اس میں ہے معرفہ اور نکرہ، یعنی ہمارا موصوف اور صفت یا تو معرفہ ہوگا یا صرف نکرہ ہوگا، ان دو میں سے ایک ہی ہوگی۔ جیسے کتاب جدید میں ڈی پارٹ دیکھیں گے، کیٹاگری دیکھیں گے، تو اس میں معرفہ اور نکرہ میں سے یہ کتاب جدید کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ معرفہ کہتے ہیں جس کے شروع میں الف لام ہو، کتاب کے شروع میں الف لام نہیں ہے، الکتاب نہیں ہے، بلکہ کتابن ہے، اس کے آخر میں تنوین ہے۔ اس اسم کے آخر میں تنوین ہو، شروع میں الف لام نہ ہو، وہ عموماً اور اکثر و بیشتر نکرہ ہوتا ہے، تو یہ نکرہ ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس ان 10 چیزوں میں سے 3 اور 3 6، 2 8 اور 2 10، ان 10 چیزوں میں سے ہمارے پاس 4 چیزیں سامنے آ گئی ہیں نکل کر۔ پہلے میں واحد، دوسرے میں رفع، تیسرے میں مذکر، چوتھے میں نکرہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جدید جو صفت ہے کس کی؟ کتاب موصوف کی، تو یہ جدید ان 4 چیزوں میں کتاب کے موافق ہے، کہ کتاب واحد ہے، جدید بھی واحد، کتاب پر پیش ہے، جدید پر بھی پیش ہے، رفع ہے، کتاب مذکر ہے، جدید بھی مذکر ہے، کتاب نکرہ ہے، جدید بھی نکرہ ہے۔ تو جب 10 میں سے یہ 4 چیزیں ہمارے پاس سامنے آ گئی، تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدید یہ کتاب کی صفت ہے۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہ پائی جائے، یا ان 10 چیزوں میں سے کوئی چیز کسی چیز میں صفت اپنے موصوف کے مطابق نہ ہو، تو پھر وہ اس کی کیا ہوگی؟ پھر وہ اپنے موصوف کی صفت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ہے کتابن، اگر یہاں ہوتا جدیدن، اعراب میں مطابقت نہیں ہوتی تو پھر یہ صفت نہیں ہوتی۔ اگر یہ ہوتا کتابن، یہاں ہوتا جدیدتن، کتاب مذکر جدید مؤنث، تب بھی جدید صفت نہیں بنتی۔ اگر کتاب ہوتا الکتاب، جدید ہوتا جدید الف لام کے بغیر، پہلے میں الف لام معرفہ، دوسرا نکرہ، تب بھی اس کی صفت نہیں بنے گی۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ معلوم ہو چلا کہ 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں کا ضروری ہونا ہے، لازمی ہونا ہے، کس میں؟ موصوف اور صفت دونوں میں۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھیے نیچے پہ لکھ بھی دیا ہے کہ نوٹ، کتاب جدید دونوں موصوف صفت ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہیں، مذکورہ 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں۔ اسی طرح سے ہر موصوف صفت کو پہچانیں۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو یہاں پر دیتے ہیں جیسے قلم رخیص، قلم رخیص مطلب سستا قلم۔ اب قلم رخیص میں آپ کتاب جدید کی طرح دیکھیے کہ قلم رخیص میں ان 10 چیزوں میں سے کون کون سی 4 چیزیں پائی جاتی؟ اگر 4 چیزیں پائی گئی تو یہ رخیص قلم کی صفت ہے، اگر نہیں پائی گئی پھر یہ اس کی صفت نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ اس کی پریکٹس کیجئے۔ کتاب میں بہت ساری مثال موجود ہیں آپ کے پاس، یہاں ہے پیج نمبر 82 پہ، کتاب جدید، کتب قدیمۃ، رجل طویل، اولاد صغار، یہ سب موصوف صفت کی مثالیں میں ہیں۔ اس میں ہم یہ پرکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کیا ان میں 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں مطابقت ہے یا نہیں ہے۔ چلیے اس کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔